آج میں قرآن کی ایک بہترین اور بہت ہی خوبصورت دعا کے بارے میں آپ سے کچھ بات کروں گا۔ اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آخر میں کیا ہے، اور اس دعا میں کچھ عظیم حکمتیں ہیں جو اس کے اسلوب سے، اس کے اسٹائل سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں 2 آیات ہیں آخر میں، اور دونوں میں ایک میں مختصر دعا ہے اور دوسری میں ایک تفصیلی دعا ہے۔ اور پہلی دعا میں دعا کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کہی ہیں، تو ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل، ایک قاعدہ دیا ہے ہمیں، وہ یہ ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ ہم آیات پر تدبر کریں۔ یعنی اگر جملے 3-4 بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، 3-4 جملوں کو ایک ہی آیت کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی سمجھو، اس کو ایک ہی کلام سمجھو، اس کے باوجود کہ اس میں 3 مختلف جملے ہوں۔ تو اسی طرح کی کچھ بات اس آیت میں ہو رہی ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں دعا کے بارے میں مزید تدبر کرنے کی، اس پہ غور کرنے کی توفیق ملے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا تھا اپنے رب کی طرف سے، اور ان کے ساتھ ہی جو لوگ ایمان لائے وہ بھی اس پر ایمان لائے، یعنی مؤمنین بھی اس پر ایمان لائے۔ اس آیت میں ایک عظیم اعزاز دیا گیا ہے، ایک عزت دی گئی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایمان کی بات کی ہے۔ جب ان پر فرشتے آئے تھے تو ان کو بھی ایمان لانا پڑا تھا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی انہوں نے اٹیچ کیا ہے ہمارے نبی کے ساتھ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے بارے میں کہا گیا کہ ہم بھی اس بات پر ایمان لائے، یعنی ہمارے ایمان کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ایک ہی آیت میں ذکر کر کے ہمارا مقام، ان کا ایمان اور ہمارا ایمان، اس کا تو کوئی مقابلہ کیا جا نہیں سکتا، لیکن اس میں ایک خاص اعزاز دے دیا ہمیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ذکر کر کے، اور پھر اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا ہے جس میں ہمیں اور نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام ایک ساتھ جمع کر دیا۔ وہ کیا لفظ ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان سب نے اللہ تعالیٰ پر، وہ سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ہمارے الفاظ ہیں۔ اب ہم جب ایمان لے آئے اور ہمارے نبی نے اس ایمان کے بارے میں کچھ چیزیں ڈکلیئر کی، ان کا اعلان کیا، وہ کیا ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی کی بھی تفریق نہیں کرتے، ان میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ جلدی سے ایک تفریق اور تفضیل کا، اور تفضیل اسے عربی میں تفضیل کہتے ہیں، اس کا فرق سمجھ لیں۔ تفریق کے معنی یہ ہیں کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ فلانے اور فلان اور فلان تو نبی ہیں اللہ کے، لیکن باقیوں کو ہم نہیں مانتے۔ جیسے یہودیوں نے کیا تھا کہ ایک حد تک انبیاء کو مانا، اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام رسالت لے کر آئے تو ان کا انکار کیا، تو انہوں نے کفر کیا، تفریق کی انبیاء میں سے۔ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام انبیاء کو مان لیا، اور پھر ہمارے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا انکار کیا، تو وہ بھی تفریق ہو گئی، تفریق بین الرسل۔ تو یہاں لا نفرق بین احد من الرسل میں قرآن کی ایک ڈکلیریشن ہے کہ جن نبیوں کا بائبل میں بھی ذکر ہے، اور عرب کی تاریخ میں، بائبل کے علاوہ عرب کی تاریخ میں جن انبیاء کا ذکر ہے، ان کو بھی قرآن نے ایکنالج کیا ہے، ان کو بھی جمع کیا ہے ایک ہی کتاب میں، اور بتایا ہے کہ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے پرسنالٹی کی بنیاد پر یا تاریخ کی بنیاد پر، یا وہ کس گروہ اس کو کلیم کرتا ہے، یا اس کو عیسائی کلیم کرتے ہیں یا یہودی کلیم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہم رسولوں میں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ واقعی تھے اور یہ نہیں تھے اصل میں۔ لیکن اس سے مختلف مسئلہ ہے تفضیل کا بھی ذکر اسی صورت میں آ چکا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ وہ رسول ہیں، ہم نے کچھ اور پر ایک پریفرنس دی تھی، ایک تفضیل دی تھی، ایک درجہ دیا تھا، اور ان درجات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں پر مختلف معجزے دیے ہیں، مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، مختلف قوموں پر بھیجے گئے ہیں، ہر ایک کو ایک درجے کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں خواہ کی ایک ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ کون سے نبی کا کون سا رینک ہے، ہم ایک رینکنگ سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات صراحتاً ہم سے نہیں کہی کہ کس نبی کا کس نبی سے زیادہ اعلیٰ مقام ہے۔ ہمارے نبی کا ایک خاص مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس چیز میں پڑھنا یہ ہمارے لائق نہیں ہے، اور ہم اس کے لائق نہیں ہیں، بلکہ میں کہوں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ آج کی دعا جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اصل میں یہ ہے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ ایک تھیمیٹک چیز بھی سمجھ لیں صورتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کوئی بات اشارے میں یا براہ راست لمبی صورتوں کے شروع میں کر دیتے ہیں، اور آخر میں آ کر اس کی طرف دوبارہ اشارہ ہو جاتا ہے۔
شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں کئی باتوں اور مضامین میں سے ایک اہم مضمون کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی غلطی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی غلطی کے بعد. یعنی ایک انسان جس کو جنت کا مقام دیا ہوا تھا، اس سے غلطی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کے ہونے کے بعد ان کو معافی مانگنے کی توفیق دی، اور ان کے معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا دوبارہ سے مقام اونچا کر دیا. اللہ تعالیٰ جب کوئی گرتا ہے تو صرف اس کو گرے نہیں رہنے دیتا، اس کا مقام اونچا دوبارہ ہو سکتا ہے. یہ انسان اپنے بارے میں سوچ لے کہ اب مجھ سے غلطی ہوگی، اب میں بالکل اللہ کے ہاں جو ہوں اس کے دربار سے گر چکا ہوں، اس کی نظر میں گر چکا ہوں، وہ میری بات اب کیوں مانے گا، میں تو گنہگار بن چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اسی صورت میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کا ولی ہے. ولی عربی میں کہتے ہیں ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرے، ایسا دوست جو آپ کے معاملات کو دیکھے اور آپ کی حفاظت کرے، آپ کو پروٹیکٹ کرے. پھر ان اہل ایمان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ کرتا رہتا ہے. یخرج مضارع سے مراد ہوتی ہے کرتا رہتا ہے، وہ نکالتا رہتا ہے ان کو اندھیروں میں سے روشنی کی طرف. روشنی سے مراد قرآن یا ہدایت ہے، لیکن اندھیروں کا لفظ جمع میں استعمال ہوا ہے. شاید اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ ہم مختلف اندھیروں میں ہوتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہاں غور کرنے کی کیا ہے کہ اہل ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو اندھیروں میں سے روشنی کی طرف ہمارا رب نکالتا چلا جاتا ہے. یعنی صرف اس لیے کہ آپ کے پاس اور میرے پاس ایمان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اندھیروں میں پھسل کے گر نہیں سکتے. انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان گرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بھی ڈسپوائنٹ کرتا ہے، اپنے احباب کو بھی ڈسپوائنٹ کرتا ہے، اپنے رب کو بھی ڈسپوائنٹ کرتا ہے، اپنے نبی کو بھی ڈسپوائنٹ کرتا ہے. غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی ولایت کے ذریعے سے اس گرے ہوئے انسان کو جو اندھیروں میں ہے اب اس کو دوبارہ روشنی میں لے آتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلے تو بتایا کہ ہم سب چیزوں پر ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرشتے بن گئے، اب ہم سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوگی، اب تو امکان ہی نہیں رہا کہ ہم کوئی گناہ کر سکیں یا حرام چیز ہمارے نزدیک کوئی آ سکے. انسان پھر بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور ہماری تو اچھائیوں میں بھی خلل ہوتا ہے، برائی تو دور کی بات ہے. ہماری نماز بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہمارا وضو بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ابھی حج عمرے پہ جائیں گے تو حج عمرے میں بھی خلل ہوں گے، ایسے بھی خلل ہوں گے جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو، کیونکہ جو کمال ہے، جو پرفیکشن ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. باقی ہم نے تو جو کرنا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی تو ہوگی، وہ تو ہم انسان کے ناطے ہونی ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کی اولاد میں سے ہر ایک بار بار غلطیاں کرتا ہے، اور بار بار غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہیں جو بار بار توبہ بھی کرتے ہیں. یعنی غلطی ہوئی، آپ نے سنسیئرلی توبہ کی، اس کے بعد غلطی ہوئی تو آپ نے پھر دوبارہ سنسیئرلی توبہ کی، اپنے آپ سے وعدہ کیا اب اس گڑھ میں نہیں گرنا، دوبارہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی. ہو سکتا ہے آپ کسی اور نئی غلطی میں گر جائے انسان، ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے انجانے، جان بوجھ کر نہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے کچھ عرصے بعد اسی پرانی غلطی میں دوبارہ گر جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ وہ اس غلطی پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر نہیں پڑے رہتے اس کے اندر، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولتے کہ میں کروں گا پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، پھر دوبارہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، اس میں کیا بڑی بات ہے، اللہ بار بار توبہ قبول کر لیتا ہے، تو اس میں وہ اس کا مذاق نہیں بناتے. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا دی ہے استغفار کرنے کی، معافی مانگنے کی، لیکن اس دعا سے پہلے کچھ الفاظ ہیں جو ہم نے اللہ سے کہے ہیں، اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. قرآن میں کچھ مقامات پر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، لیکن مانگنے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعویٰ بھی کیا ہے. یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں، آپ کی طرف میں کچھ کمٹمنٹ کر رہا ہوں، اور وہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد پھر میں مانگ رہا ہوں. اور یہ اسلوب قرآن میں کچھ مقامات پر استعمال ہوا ہے. اس کی پہلی مثال اور سب سے عظیم مثال تو فاتحہ خود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ہمارے منہ سے نکل رہا ہے کہ ہم آپ کی عبادت میں داخل ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کا بندہ بنا رہے ہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے. اور پھر یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کمٹمنٹ کی، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبے کر رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا، اور آپ ہی کی ہم مدد مانگ رہے ہیں، کسی اور کی نہیں، ہمیں ہدایت دیجیے. پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کچھ دیا، کچھ کمٹمنٹ دی، کچھ وعدہ دیا، کچھ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے کچھ مانگا ہے، ایاک نستعین اہدنا. اسی طرح یہاں پر ہے وقالوا سمعنا واطعنا، پہلے ہم نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اس کے بعد ہم نے دعا کی غفرانک،
ہمیں معاف کر دیجئے غفرانک کا. تو یہ پہلی بات جو ہے نا اس پہ آج غور کرتے ہیں تاکہ جو معافی مانگنے والی بات ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ آئے. اس آیت میں معافی کس قسم کی مانگی جا رہی ہے, اس کو ہم کیسے سمجھیں اور کیسے اپنے دل کی گہرائیوں تک اس کو اتار لیں. یہ اصل بات ہو رہی ہے پہلے سمعنا, ہم نے سنا. سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کو سنا, کس چیز کو سنا. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ڈرائی قسم کے حکم نہیں نازل کیے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھو, وضو کرو, یہ کرو, وہ کرو, حج کرو, عمرہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پورا کلام دیا ہے. آپ سے کوئی پیار سے بات کر رہا ہو اور آپ کہیں نہیں مجھے پتا ہے کیا کرنے والے ہو, یہ پہلے میں نے سنا ہوا ہے. کتنی ڈسمسو بات ہے نا کہ آپ نے سنا نہیں. کوئی آپ کو پیار سے محبت سے سنا رہا ہے اور آپ کہیں نہیں بس بات کا خلاصہ بتاؤ, میرے پاس اتنا کوئی ٹائم نہیں ہے. کتنی ڈسمسو قسم کی بات ہے. اگر آپ کی مدر آپ سے اس طرح بات کر رہی ہوں, آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں اور آپ کہیں ذرا بس ایک جملے میں بتا دیں, یہ کوئی بہت لمبی بات ہو گئی ہے لیکن وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ سنیں اور آپ پہ تھوڑا سا اثر ہو, آپ نصیحت کو لیں, آپ ان کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس بات کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں, پھر اس کے بعد آگے کچھ بات ہوگی. قرآن میں 10% کے قریب ہیں احکام. اتنا بڑا قرآن ہے, اس میں 10% ہے جو ہمیں کہا یہ کرو یہ نہ کرو. باقی کیا بات ہو رہی ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سنانا چاہ رہے ہیں اور سننے سے انسان پر اثر ہوتا ہے. پھر لوگ مجھے آ کے کبھی نا تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے کی میں نے کوشش کی لیکن قرآن میں ریپیٹیشن اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. کیا بات ہے, اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے قرآن میں, بار بار بات دہرائی جا رہی ہے, ایک دفعہ کہہ رہی سمجھ آ گئی, کیا ضرورت ہے بار بار کہنے کی. تو میں پھر جواب میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ غزل بھی سنتے ہیں, شعر بھی سنتے ہیں, گانے بھی سنتے ہیں, میوزک بھی سنتے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں, دنیا میں اربوں لوگ سنتے ہیں. اور جب سنتے ہیں تو جو اس کا کورس ہوتا ہے, جو اس کی لیرکس ہوتی ہیں, وہ آپ بار بار سنتے ہیں, بار بار لگاتے ہیں, بار بار آپ کو مزہ آتا ہے. اور وہ بات ایک گانے میں بھی 6 دفعہ وہ بات کرتا ہے, لیکن آپ پھر بھی اپنا سر ہلاتے رہتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد آپ کے دماغ کے لیے ہوتا ہے, دوسرا مقصد آپ کے دل کے لیے ہوتا ہے. کچھ بات آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے, آپ کو بار بار سننی چاہیے, آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے. کچھ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے, جیسے سائنس کی معلومات ہیں, وہ آپ بار بار اس کا رٹا لگا کے آپ اس میں آپ کے دل کو کوئی تسکین نہیں ملے گی. ایک دفعہ سیکھ لیا تو سیکھ لیا. وہ عقل کی بات ہو رہی ہے. قرآن نے عقل کی بات کی ہے اور قرآن نے دل سے بھی بات کی ہے. اس کی دہرائی سے دل پہ اثر پڑتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا یہاں پر کہ ہم نے دعویٰ کیا, جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اس کی کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے آخری دن پر, انہوں نے پھر ایک ڈیکلریشن کی کہ اب ہم سنیں گے. اور وہ سنیں گے کیسے؟ عقل والا سننا, سمجھنے والا سننا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دل والا سننا. یہ دونوں سننے والے کمٹمنٹ ہم نے کر دی. اسی طرح سننے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں, نہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے لیکن اس کی خوبصورت تلاوت آپ انجوائے کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن قرآن کا بنیادی مقصد صرف اس کی آوازوں کو سنایا جانا نہیں تھا. یہاں تک کہ اگر آپ صحابہ کی اور جو پہلے کے مسلمان تھے, پہلے عرصے کے مسلمان تھے, ان کی کامنٹریز کو آپ پڑھیں, ان کی رائیوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب چیز ملے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے ہیں ذاک عند ذہاب العلم, ایسا یعنی قیامت کے دن کچھ بڑے اثار آنے والے ہیں جب علم غائب ہو جائے گا. تو صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہ حیران, وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُمْ. قرآن کیسے غائب ہو جائے گا, ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے. علم کیسے غائب ہو جائے گا, ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا, انہوں نے کہا تھا علم غائب ہو جائے گا. اور وہ حیران, صحابہ حیران کہ علم کیسے غائب ہو سکتا ہے, قرآن ہم پڑھنے والے ہیں. یعنی ان کے دماغ میں قرآن اور علم ایک چیز تھے. وہ جب علم کے بارے میں سوچتے تھے تو قرآن کے بارے میں سوچتے تھے. اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں قرآن جانتے ہوئے پڑھنا ہے, اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے, اس میں بات کیا ہو رہی ہے, صرف اس کی آوازیں نہیں. پھر وہ کہتے ہیں نحن قرأنا القرآن ونقرئ ابناءنا وابناؤنا يقرئون ابناءهم. نہ صرف ہم نے پڑھا, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے ان کو پڑھائیں گے. یعنی یہ چلتا رہے گا, جنریشن آفٹر جنریشن, نسل با نسل یہ چلتا رہے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم غائب ہو جائے گا؟ اوليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والانجيل لا ينتفعون منهما من شيء. کیا یہ یہود اور نصارہ نہیں ہے جن کے بالکل سامنے
ان کی تورات اور انجیل ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کے بارے میں کامنٹ کرتے ہوئے اور علماء نے کہا انما یقتصرون ما یتلی علیہم لا یدرون ما فیہا، کہ یہ اس پر اکتفا کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی جو تنقید کی جا رہی تھی یہود و نصارہ کی، کہ ان میں سے کئی ایسے تھے جو اس کی جو تلاوت کرتے تھے اپنی کتابوں کی اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس چیز کی تلاوت ہو رہی ہے، کیا ان نوازوں کا مفہوم کیا ہے. اور اگر آپ آج کے زمانے میں سوچیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم سنیں گے، تو ہم یا اب کروڑوں کی تعداد میں ہم قرآن سن رہے ہیں نماز میں کھڑے ہوئے، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو پہلا دعویٰ یہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا سننے والا. اور یہ جو سیشنز ہمارے ہو رہے ہیں اللہ اسے سننے میں شمار کرے، آمین. سو سمعنا، پھر کہا واطعنا، اور ہم نے مانا. اور یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کوئی بات ایسی سنیں جو اتنی مؤثر ہو، جس کا آپ کے دل پہ اثر پڑے آپ کی سوچ پہ اثر پڑے، تو پھر آپ کنونس ہو جاتے ہیں اور پھر اس بات کو آپ مانتے بھی ہیں. تو ہم نے دعویٰ کیا سمعنا واطعنا، لیکن اس میں بہت گہری بات، بہت ڈیپ بات کر دی اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے اندر. اس میں میری اپنی جو پوری تبدیلی ہے شخصیت کی، اپنے ورلڈ ویو کی، اپنی پرسنالٹی کی، اور جس چیز سے میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں قرآن سے، اس کے بارے میں میں نے کلیم کر دیا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعویٰ کر دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے. اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد پھر میں نے اللہ سے کہا اب اس منہ سے میں آپ سے میں نے ایک بہت بڑی چیز کی ہے، میں نے اللہ کے کلام کو سنا ہے اور اپنے اندر اپنے دل پہ اس کا اثر لایا ہوں، اور اب میں اس کو ماننے کو تیار بھی ہو گیا ہوں، مان رہا ہوں. اس کے باوجود میں پھر بھی انسانوں مجھ سے غلطیاں ہوں گی، اب میں اپنے رب سے آ کے مانگتا ہوں غفرانک ربنا. ہم بڑے ہی ڈیسپریٹ ہیں. یہ غفرانہ میں اس کو کہتے ہیں مصدر مفعول مطلق، یعنی اس کے پہلے نستغفرک غفرانک، ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ کی بہت ہی زیادہ معافی. اور غفران کا لفظ ایک مصدر مبالغ ہے، اس میں آن کا لفظ جو آخر میں آیا ہے نا، اس سے ہوتا ہے آپ سے بہت بڑی معافی مانگ رہے ہیں، اور بہت ہی یعنی آپ کے سامنے بالکل گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں. یہ ان الفاظ میں بڑے جذبات ہیں جو ترجمے میں سامنے نہیں آتے. اور ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کیوں مانگ رہے ہیں اس طرح کی معافی؟ کیونکہ ہم نے اب کہا ہے کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اب ہم آپ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں گے غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اس سے کیا پیاری بات ہمارے سامنے آئی. میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی بات مان لوں، جتنا بھی سیکھ لوں، جتنا بھی میرا علم ہو جائے، میں مغفرت سے بالا تر نہیں ہو گیا. میرا کوئی مقام نہیں بن گیا کہ اب مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ باقیوں کے لیے ہے. مجھے باقیوں کو بتانا ہے کیسے معافی مانگے اللہ سے، میں تو اب پہنچی ہوئی چیز بن چکا ہوں. نہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا. اس سے جو ریلیجس کلرجی ہوتی ہے نا، جو مذہبی طبقے ہوتے ہیں مختلف مذاہب میں، جب کوئی پنڈت بن جاتا ہے، کوئی پریسٹ بن جاتا ہے، تو وہ اس کا کام ہوتا ہے باقی سب سے معافیاں منگوانا. اس کو کیا ضرورت ہے معافی کی؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سب چیز کو توڑ دیا. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور اسی آپ ہی کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے.